इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रकीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ली खम्सतु अस्मा अना मुहम्मद व अना अहमद व अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अनल हाशिर अल्लज़ी युहशरुन्नासु अला क़दमी व अनल आकिब अल्लज़ी लैसा बादहु नबी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। है नाम मुहम्मद से अया शान मोहम्मद और जो शान मोहम्मद है वो शायान मोहम्मद होता है। वरफ़अना लका ज़िक्रक से ये साबित खुद रब मोहम्मद है। सना खान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम गुज़िश्ता खुतबा जुमा में सारी कायनात के सरदार
نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے حوالے سے چند گزارشات قرآن اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ دو نام آپ کے ایسے ہیں جو آپ کے ذاتی نام ہیں، وہ ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا ایک ذاتی نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ بہت سے آپ کے صفاتی نام ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث صحیحہ میں بھی ہے۔ آپ سے سچی محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے پیارے نبی کے پیارے ناموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمارے سچے نبی کے کتنے عمدہ بیوٹیفل اللہ نے نام رکھے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری کے اندر ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تذکرہ کیا ہے، اور ایک تو ہے احادیث میں ذکر، اور قرآن کریم کے اندر بھی محبوب کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں وہ آپ کے نام ہیں۔ جو وصف آپ کے بیان ہوئے ہیں وہ وصف میرے سچے نبی کے صفاتی نام ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کی آیہ کریمہ قرآن کریم کے اندر سورہ فتح کے اندر 26ویں پارے کے اندر بھی ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنی وسراجا منیرا۔ محبوب کی صفات عالیہ کا اللہ نے اس آیہ کریمہ کے اندر تذکرہ کیا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی۔ آپ کا ایک صفاتی نام ہے کہ آپ نبی ہیں، نبا ینبی، یا اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ آپ کے اور ہمارے سچے پیغمبر نے ہر وہ خبر جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ خبر آپ نے اپنی امت کو سنائی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ کوئی خبر اللہ کی طرف سے ملی ہو اور وہ خبر آپ نے آگے امت کو بتائی نہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ، مومنوں کی ماں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، محبوب نبی کی محبوب زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، جو بندہ یہ کہے کہ نبوت کے پیغام میں سے آپ نے کوئی ایک پیغام بھی چھپایا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اور سچے نبی پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک پیغام جو اللہ نے دیا تھا اور آپ نے امت کو نہیں سنایا، فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، خبر دینے والے۔ بعض لوگوں نے زیادتی کی ہے قرآن کے ترجمے میں لکھ کر یا ایھا النبی آگے بریکٹ ڈال کے لکھا ہے اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اللہ کی قسم زیادتی کی بات ہے۔ اگر بات یہ ہونا کہ صرف خبر دینے سے غیب آتا ہے، میرے پاس وہ خبریں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں، میرے پاس وہ حدیثیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں غیب جانتا ہوں، اور بھائیو جو اللہ کی صفت ہے وہ عالم الغیب ہے اور اس کی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جتنی صفات، جتنا علم، جتنی وحی اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ نے وہ وحی امت کو سنائی ہے۔ قرآن میں آتا ہے 30ویں پارے میں، فرمایا میرا محبوب پیغمبر بخل نہیں کرتے، غیب کی خبریں اللہ جو دیتا ہے نا ان کو بیان کرنے میں بخل نہیں کرتے، بلکہ سچے نبی نے تو وعدہ لیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے سامنے تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ جمع ہے، سارے مومن ہیں، سارے مسلمان
مسلمان ہیں، سارے ہی جنتی ہیں، سارے ہی کامیاب ہیں، سارے ہی رب کے پیارے ہیں، سب جمع ہے۔ فرمایا حل بلغتو، اور بتلاؤ میں نے جو اللہ نے پیغام دیا تھا تمہیں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب صحابہ کہتے ہیں انکا قد بلغتا وادیتا ونصحتا، محبوب آپ نے تو پہنچانے کا حق کی ادا کر دیا ہے۔ آپ کا ایک صفاتی نام ہے، آپ نبی ہیں، خبر دینے والے۔ جو اللہ نے خبریں دی محبوب نے آگے امت کو سنائی ہیں۔ اسی آیہ کریمہ میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، آپ گواہ ہیں، امتوں پہ آپ گواہی دیں گے۔ بعد بندوں نے یہاں پہ بھی زیادتی کر دی، گواہ ہیں آپ، گواہ شاہد کا لفظ ہے، کہتے ہیں گواہی وہ دیتا ہے جو حاضر ناظر ہوتا ہے، لہذا محبوب ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، عقیدے پہ داغ لگایا ہے، اور یہ رب کی شان ہے، وہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ پہ ہے۔ ذات اس کی عرش معلی پہ ہے، ذات اس کی عرش کے اوپر ہے، رہتا وہ آسمانوں پہ ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے کائنات کا کوئی کونا اللہ سے مخفی نہیں ہے، اور اس صفت میں شریک کرتا ہے، کہتا ہے ہر جگہ پہ کونوں مقام میں محبوب حاضر ہے۔ گواہی نہیں دینی، گواہی تو وہ دیتا ہے جو موجود ہو، جو موجود نہیں ہوتا وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ قرآن نے اس کا بھی توڑ کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تم کو کہا ہے، اور شیخو پورا کے رہنے والے مسلمانوں، اللہ نے تم کو کہا ہے قیامت کے دن تم بھی گواہ بنو گے۔ کن پر؟ نوح علیہ السلام کی امت پر۔ ہم تو وہاں پہ تھے نہیں، اللہ گواہی کیسے ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرے گی، اللہ ہمیں تیرے پیغمبر نے پیغام سنایا نہیں، ہمارے پاس نوح نہیں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب پوچھیں گے پیغام ہی نہیں سنایا، ہائے کتنا ظلم ہے۔ وہ پیغمبر ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، نہ سردی کی پرواہ، نہ گرمی کی پرواہ، نہ رات کی پرواہ، نہ دن کی پرواہ، نہ ظلم کی پرواہ، مارے کھاتے جا رہے، رب کی توحید سناتے جا رہے۔ اللہ سنایا پیغام، اللہ کہتے گواہ تو لاؤ، اللہ میری گواہی دے گی امت محمدیہ، آپ گواہی دیں گے، ہم گواہی دیں گے، قیامت تک کے مسلمان گواہی دیں گے۔ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی یا اللہ وہ گواہی کیسے دیں گے، موجود نہیں ہے۔ امت محمدیہ جائے گی، بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے رب کہے گا اور تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ ہم کہیں گے، امت کہے گی اللہ تو نے قرآن نازل کیا ہے ہمارے نبی پر، اس قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، توحید دی، حق سنایا، اللہ کی قسم ہے اور تمہاری گواہی ایکسپٹ ہوگی، قبول ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں معلوم ہوتا ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، گواہی وہ دیتا ہے جو موجود ہو۔ آپ اپنے روضہ پاک میں ہیں، اپنی قبر مبارک میں ہیں، اللہ کی قسم ہے آپ اب بھی اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہر جگہ پہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے، یہ کنسپٹ غلط ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، ومبشرا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، امت کو خوشخبری دی ہے، اور شرک سے تم بچ جاؤ اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔
शिरक से बच जाओ, नमाजें पढ़ो अल्लाह जन्नत देगा, रोजे रखो अल्लाह जन्नत देगा, ज़कात दो अल्लाह जन्नत देगा, वालिदैन की खिदमत करो अल्लाह जन्नत देगा। मुबश्शिरा खुशखबरी देने वाले, क्या खुशखबरी दी है? आप बैठे हुए से अबू बकर सिद्दीक आए, अबू बकर फिल जन्ना, उमर आए, उमर फिल जन्ना, उस्मान आए, उस्मान फिल जन्ना, अली आए, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह बिन जन्ना। 10 सहाबा अशरा मुबशरा है मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी में जिनको जन्नत की बशारत दी है। पैगंबरों के बाद, नबियों के बाद जन्नती लोगों की अगर कोई सरदारी करेगा तो वो अबू बकर सिद्दीक करेंगे रजी अल्लाह ताला। हाय अल्लाह की कसम, अगर गवर्नमेंट अब भी ना होश में आए, होश में कैसे इस गवर्नमेंट में आए, कैसे इसको होश आए। कल का बयान था परसों का जी 22 करोड़ अवाम है तो मैं क्या करूं, इतने मसाइल हैं मैं क्या करूं। और इस्लामाबाद में बिल जलाना आसान था, अल्लाह की कसम है पहली गवर्नमेंटों पे तान करते से अलादीन का चिराग आएगा, तब्दीली आएगी। कहां है? बेड़ा खर्च तुमने कर दिया है हर मामले में। आज तक राफिदियों को, सहाबा के दुश्मनों को इतना भौंकने की मोहलत नहीं मिली जो इस गवर्नमेंट में मिली है। 2 दिन पहले भी कोई काला भौंका है मेरे सिद्दीक पर। कराची की एक मजलिस में कहता है कि वो काफिर थे। कब होश में आओगे? तुमने खुली छुट्टी दी है कादियानियों को और रासियों को। अल्लाह की कसम है हम गवारा नहीं कर सकते, अल्लाह की कसम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें बर्दाश्त नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो फिरका वरीगत वाली जंगें खत्म हुई हैं, शिया सुन्नी फसाद खत्म हुए, इनको खत्म ही रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह की ये हरकतें कोई बर्दाश्त करता है? अबू बकर सिद्दीक के ईमान को पढ़ जाते हो, अल्लाह की कसम है जिसके पीछे अली ने नमाजें पढ़ी है, हसन ने पढ़ी है, हुसैन ने पढ़ी है। उनकी नमाजों का क्या करोगे? जुम्मे मेरे सिद्दीक के पीछे अली ने पढ़े। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्चे पैगंबर ने खुद मुसल्ले पे खड़ा किया है अबू बकर सिद्दीक को। और मुझे कोई बात तो समझाओ ना, तेरा बुग़्ज़ सिद्दीक से नहीं है, नबी से बुग़्ज़ है तेरा। मुसल्ले पे खड़ा मेरे नबी ने सिद्दीक को किया है। 17 नमाजें मेरे पैगंबर जिंदा है, मौजूद है। सहाबा कहते कोई और नमाज पढ़ा ले। मां आयशा ने कहा हजरत उमर नमाज पढ़ाए, हमेशा हट जा। मेरी मौजूदगी में अगर मेरे मुसल्ले पे कोई खड़ा हो सकता है तो वो अबू बकर है। तू रोता रहे, तू मातम कर, तू मर जा। अल्लाह की कसम है सिद्दीक कल भी अजमत वाला था, सिद्दीक आज भी अजमत वाला है, सिद्दीक क़यामत तक अजमत वाला है। और तेरी जिल्लत तो तब होगी, क़यामत का दिन होगा, हौज़े कौसर होगा, मेरे नबी खड़े होंगे, साथ सिद्दीक खड़े होंगे। हाय अल्लाह की कसम हम जाएंगे, सिद्दीक से मोहब्बत करने वाले जाएंगे। या अल्लाह कुछ नहीं चाहिए, क़यामत का दिन हो,
ہمیں صدیق کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا کر دے۔ شہنشاہ اللہ کی قسم ہے ہمیں صحابہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دے۔ عمر کی زیارت ہو، صدیق کی زیارت ہو، عثمان کی زیارت ہو، علی کی زیارت ہو، حسن کی زیارت ہو، حسین کی زیارت ہو، اللہ کی قسم ہے اور صحابہ جنتی ہیں۔ رب نے جنت بنائی ہی صحابہ کے لیے ہے۔ اللہ کی قسم حکومت کا حق ہے، خدا کا واسطہ ہے، نہ آگ میں جھونکو اس ملک کو، نہ آگ میں جھونکو۔ تم نہیں ایکشن لوگے تو کون لے گا؟ حق کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ پڑھیں صلی اللہ، پھر پڑھیں ذرا صلی اللہ، یقین جانے پھر پڑھیں ذرا۔ صدیق کا دفاع میں کیوں نہ کروں، میرے اللہ کی سنت ہے، رب کا طریقہ ہے، رب دفاع کرتا ہے۔ صدیق کا کوئی گواہ نہیں تھا نا مدینے میں جب یہودی عالم کو تھپڑ مارا رب کی گستاخی پر، میرے صدیق نے یہودی آئے ماتم کرتے ہوئے پیٹتے ہوئے، آج بھی یہودیوں کی اولاد کو میرے صدیق سے چڑ ہے، رضی اللہ عنہ، سارے ہی مل کے آئے۔ صدیق نے تھپڑ مارا ہے، صدیق مارا ہے، محبوب مارا ہے، اس نے رب کو گالی دی ہے، رب کو منگتا اور فقیر کا ہے، میں نے مارا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں اللہ کو برا کہا، ہم نے اللہ کو جھوٹ بولا۔ کنہوں نے؟ سارے بولو، پھر بولو۔ اور آج بھی جن کے مذہب کا حصہ جھوٹ ہے وہ یہودیوں کے پیروکار ہیں، جن کے مذہب میں جھوٹ شامل ہے وہ صدیق کو برا کہتے ہیں۔ میرے صدیق نے کہا، محبوب انہوں نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا۔ اگر گا تو گواہی لاؤ، گواہی، گواہ چاہیے، گواہ ہونا چاہیے۔ محبوب گواہی کون دے گا؟ قبیلہ یہودیوں کا، محلہ یہودیوں کا، سوسائٹی یہودیوں کی، کلونی یہودیوں کی، جامعہ یہودیوں کا، استاد یہودی، شاگرد یہودی، کون گواہی دے گا؟ صدیق کی۔ رب نے جبریل کو بھیجا اور جبریل مدینے چلا جا۔ آج صدیق کی صداقت پہ حرف آ رہا ہے، کوئی گواہی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ عرش والا رب آسمانوں سے گواہی دیتا، محبوب لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ آسمانوں سے رب گواہی دے رہا ہے صدیق سچا ہے اور یہودی سارے جھوٹے ہیں۔ ہم صدیق کا دفاع کیوں نہ کریں؟ تمہارا نہ اہل بیت سے تعلق ہے نہ صحابہ سے۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور بولو اہل بیت سے بھی۔ صحابہ کا بغض دل میں ہو پھر بھی جنت نہیں ملنی، اہل بیت کا بغض ہو جنت رب نے پھر بھی نہیں دینی۔ جنت کسے ملے گی؟ جو صدیق سے پیار کرے، عمر سے پیار کرے، عثمان سے پیار کرے، علی سے پیار کرے، حسن حسین سے پیار کرے، آپ کی چاروں بیٹیوں کا عقیدہ رکھے، آپ کی 11 بیٹیوں کا احترام کرے۔ اللہ کی قسم ہے عرش والا رب اس کو جنت ضرور عطا کرے گا۔ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، صحابہ کا ساتھ ملے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ڈرانے والے بن کے آئے۔ محبوب ڈرایا ہے، ہاں بے نمازی بنو گے جہنم میں جاؤ گے، شرک کرو گے جہنم میں جاؤ گے، غیبتیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، زنا کرو گے جہنم میں جاؤ گے، شراب پیو گے جہنم میں جاؤ گے،
گے، والدین کی نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے، سود کھاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، حرام کھاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، رشوت کھاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، بہنوں بیٹیوں کے حصے کھاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضے کرو گے جہنم میں جاؤ گے، چوریاں کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ ڈرایا ہے میرے پیغمبر نے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ کا ایک نام ہے، اللہ نے آپ کو دائی بنایا ہے۔ محبوب دائی کس بات کے ہیں؟ میرا اللہ کہتا ہے میری طرف۔ میرے نبی نے لوگوں کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ اور پھر بولیں کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ سارے ہی بولیں کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ میرے نبی نے لوگوں کو کن کے ساتھ جوڑا ہے؟ قبروں کے ساتھ نہیں جوڑا، شجروں کے ساتھ نہیں جوڑا، تویزوں کے ساتھ نہیں جوڑا، زندہ مردوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ جب کوئی پریشان آیا ہے اس پریشان کو میرے پیغمبر نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، دعوت کس کی طرف دی ہے؟ میرے علی نے کہا محبوب قرضہ چڑھ گیا ہے، علی مقروض ہو گئے، علی پہ بوجھ پڑ گیا ہے، علی نے لوگوں کے پیسے دینے، رب بہنا رب ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا ہے؟ علی پڑھا کر اللہم اکفنی بحلالک، قرضہ تجھ پہ ہے نا۔ پکارنا کس کو ہے؟ پھر بولے کس کے ساتھ تعلق جوڑا ہے؟ خود بی بی فاطمہ کہتی ہیں، فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں، خاتون جنت کہتی ہیں، حسنین کی ماما کہتی ہیں، میرے علی کی زوجہ کہتی ہیں، پاک پیغمبر کی لخت جگر کہتی ہیں، حضرت زینب ام کلثوم رقیہ کی چھوٹی ہمشیرہ کہتی ہیں، محبوب تھک جاتی ہو جب کام کرتی ہو، غلام آئے ہیں نا، غلامی مجھے دے دیں، غلام کام کریں گے، پانی بھریں گے، تھکاوٹ کم ہوگی۔ لخت جگر تھی آپ کی پیاری بیٹی تھی، بیٹی غلام تو سارے تقسیم ہو گئے، میں نے بانٹ دیے، اب کچھ نہیں ہے، تجھے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تیرا میں اس ہستی سے ایک ناتا جوڑتا ہوں، تو وہ عمل کیا کر، دن بھر کی تھکاوٹ اللہ تیری دور کر دے گا۔ اللہ کی قسم اپنی بیٹی کا تعلق کس سے جوڑا ہے؟ یقین جانے نہ کوئی تویز۔ اور تاجر بھائیوں، میرے تاجر بھائیوں، اللہ تمہیں کاروباروں میں برکت دے دے۔ یقین جانے بال جا وجہ کوئی تویز کر دے، کوئی لٹکا لے۔ اور بھائیوں رب سے تعلق جوڑو، رب سے تعلق جوڑ۔ میرے پیغمبر نے ہر ایک کا تعلق رب سے جوڑا ہے، مخلوق سے تعلق کاٹ کر اللہ سے جوڑا ہے۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت، فرمایا سبحان اللہ 33 مرتبہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ میری لخت جگر تو اللہ اکبر پڑھ لیا کر، تیرے دن کی ساری تھکان اللہ دور کر دے گا۔ بیٹی کا تعلق کس سے جوڑا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اس آیت میں آخری لفظ ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ بنایا ہے اللہ نے۔ نہ قرآن میں آسمان کے سورج کو بھی سراجًا وَحَاجًا کہا ہے، چمکنے والا چراغ کا ہے۔ میرے نبی کو سراجًا منیرہ کہا ہے، اللہ اس کی بھی بڑی روشنی ہے، پیغمبر کی بھی بڑی روشنی ہے۔ اور سنو وہ سراجًا وحاجًا ہے، اس کی شعاعوں سے لوگ ڈر ڈر کے چھپتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے بطن اطہر سے نکلنے والی شعاعوں نے ایسی رحمتیں کرپا کی ہیں، ایسا فجر برپا کیا ہے۔ میرے سچے نبی نے کہا قیامت کا دن ہوگا، ٹوٹل صفحے ہوں گی 120۔ کتنی؟ بولیں پھر بولیں کتنی صفحے؟ پوری کائنات کے لوگوں کی 120 صفحے۔ آپ فرماتے ہیں جو اس سورج کی شعاعیں ہیں نا جو مدینے میں طلوع ہوا ہے، اس کی کرنیں اتنی دور تک گئی ہیں، آپ فرماتے ہیں 40 صفحے
سارے نبیوں کی ہوں گی، آدم تا عیسیٰ، اور 80 صفیں وہاں پہ میری امت کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، اس سورج کی کرنیں پھیلی ہیں۔ ماں عائشہ نے کہا نا رضی اللہ تعالی عنہا، آسمان کا بھی سورج ہے، وہ دن کو طلوع ہوتا ہے، وَشَمْسِي، جس نے میرے سورج کی زیارت کرنی ہو وہ رات کو دیدار کیا کرے، وہ رات کو چمکتا ہے۔ جابر نے کہا تھا نا، چاند سے موازنہ کرتے ہوئے جابر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، آج دیکھو تو صحیح کون بیوٹیفل ہے، آسمان والا یا مدینے والا؟ کون خوبصورت ہے، آسمان والا یا مکے والا؟ بیوٹیفل کون ہے؟ کہتے ہیں ابو داؤد کی حدیث میں، رات کو نکلا گھر سے، کبھی چاند دیکھو، کبھی سچی سرکار دیکھو، کبھی چاند دیکھو، کبھی محبوب کا چہرہ دیکھو۔ اللہ کی قسم ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے تو پڑھا ہے حدیثوں میں میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، میرے پیغمبر کی زلفیں کیسی تھی، میرے پیغمبر کی چال کیسی تھی۔ اللہ تو قادر ہے، سچے نبی کی زیارت ہی کروا دے میرے پروردگارا، تیرے گھر میں کون سی کمی؟ اللہ یا اللہ، یا اللہ سچے پیغمبر کی زیارت ہی کروا دے۔ وہ کتنا خوش قسم صدیق ہے، کتنا خوش قسم ہے۔ دنیا دیدار کو ترس رہی ہے، اور وہ 3 دن اور 3 راتیں اپنی گودی میں سلا کے محبوب کی زیارتیں کر رہا ہے۔ صدیق قربان کر دوں تیرے قدموں پہ سوری کائنات کو، اللہ نے جو عظمت تجھے دی ہے، میرے سبھی سچے نبی کا چہرہ پرانوار ہے۔ جابر تو بھی کتنا خوش قسمت ہے، تو مدینے کی مسجد نبوی میں جس کو میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اینٹیں میرے پیغمبر نے ہاتھوں سے جوڑی، اس مسجد میں میرے پیغمبر لیٹے، تو زیارت ہی کرتا جا رہا ہے اور موازنہ کر رہا ہے آسمان کے چاند کے ساتھ۔ پھر رزلٹ کیا نکلا؟ جابر کہتے ہیں، پنجابی کا شاعر ہے، بات بڑی پیاری ہے، اس نے کہا روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک راہتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم نظر آیا، محمد دا چہرہ روشن نظر آیا۔ یا اللہ اس روشن چہرے کی ہمیں زیارت نصیب کی۔ ایک آیت پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی، ابھی تو آیتیں بھی بڑی پڑھی ہیں اور احادیث بھی بڑی زیادہ ہیں، آئندہ جمعے یہیں سے بات شروع کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔